بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید مصطفیٰ جان اور آپ دیکھ رہے جان اسٹوڈیو۔ آج ہم باکو کی اولڈ سٹی میں ہیں اور آج ہم آپ کو ایکسپلور کرائیں گے باکو کی اولڈ سٹی۔ آذربائیجان کا پرانا شہر یا اندرونی شہر دارالحکومت باکو کا تاریخی مرکز ہے۔ پرانا شہر باکو کا سب سے قدیم حصہ ہے جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے، مطلب اس کے چاروں اطراف پہ بڑے بڑے دیوار ہے، ایک قلعہ نما جو ہے وہ شکل ہے اور اس کے اندر یہ پرانا شہر ہے۔ 2007 میں اولڈ سٹی کی آبادی تقریباً 3000 افراد پر مشتمل تھی۔ دسمبر 2000 میں باکو کا پرانا شہر بشمول شرونشاہ کا محل اور میڈن ٹاور آذربائیجان کا پہلا مقام بن گیا، جسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا۔ اس کا پہلا ٹاور کم از کم 12ویں صدی کا ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ تعمیر 7ویں صدی سے پہلے کی ہے۔ اس قرون وسط کے دور میں 11ویں صدی قلعہ کی دیواریں اور مینار، 11ویں اور 12ویں صدی میڈن ٹاور اور ملتانی کاروان سرائے اور حاجی گیاب غسل خانہ 15ویں صدی، جسے یادگار محل شیروان شاہ 15ویں اور 16ویں صدی، بخارا کاروان سرائے گسمبے غسل خانہ 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی۔ 1804 میں جب روس پارسی جنگ کے دوران باکو پر 1806 روسی سلطنت کا قبضہ تھا، وہاں 500 گھر اور 707 دکانیں تھیں اور پرانے شہر اس وقت باکو کا واحد محلہ تھا۔ اس میں 7000 کی آبادی تھی۔ 1807 سے 1811 کے درمیان شہر کی تقریباً تمام ٹائپ کی دیواروں کی مرمت کی گئی اور قلعوں کو بڑھایا گیا۔ شہر کے 2 دروازے تھے، سالیان دروازے اور شیماکا دروازے۔ دیواروں پر نصب درجنوں توپوں سے شہر کی حفاظت کی گئی تھی۔ بندرگاہ کو تجارت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا اور 1809 میں کسٹم کا دفتر قائم کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران باکو شہر کی آبادی پسینوں سے قلعوں سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ مطلب قلعے سے باہر جو ہے وہ اندر قلعے میں جتنی بھی آبادی تھی اور جگہ نہیں تھی تو باہر آبادی ہونا شروع ہوئی۔ اسی طرح اندرونی شہر کی اصطلاحات اور بیرونی شہر کی اصطلاحات استعمال میں آئی۔ ابتدائی روسی حکمرانوں کا حوالہ دیتے ہوئے باکو وین اداکار حسین گولو سرابسکی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ باکو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: اچھاری شہر یعنی باہر شہر، اندر شہر اور باہر شہر، اندرون شہر۔ شہر اہم حصہ تھا۔ اندرونی شہر جو ہے وہ ایک اہم حصہ تھا۔ جو لوگ اندرونی شہر میں رہتے تھے وہ باکو کے باشندے سمجھے جاتے تھے۔ وہ ہر چیز کے قریب تھے: بازار، کاریگروں کی ورکشاپ، مساجد، یہاں تک کہ وہاں ایک چرچ بھی تھا اور ساتھ ہی روسی قبضے کے دوران ایک فوجی بیرک بھی تعمیر کی گئی تھی۔ دیواروں کے اندر رہنے والے باشندے خود کو باہر والوں سے برتر سمجھتے تھے اور اکثر انہیں بیرونی شہر کے لوگوں کو ننگے پاؤں لوگ کہتے تھے۔ آمد کے ساتھ پرانے شہر کی
روایتی تعمیراتی شکل بدل گئی۔ بہت سی یورپی عمارتیں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی اوائل کے دوران تعمیر کی گئی تھی، جن میں باروک اور گوتھک طرز کا استعمال کیا گیا تھا۔ 1865 میں شہر کی دیواروں کا ایک حصہ جو سمندر سے نظر آ رہا تھا گرا دیا گیا اور پتھروں کو فروخت کیا گیا اور بیرون شہر کی عمارتوں میں استعمال کیا گیا۔ اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم 44,000 روبل باکو بلوارڈز کی تعمیر میں چلی گئی۔ اس عرصے میں 2 اور دروازے کھلے، جن میں سے ایک مشہور تغیب دروازہ 1877 میں کھلا تھا۔ نئے دروازے اور گزرگاہوں کا افتتاح سوویت دور میں بھی جاری رہا۔ حسین گولو سرابسکی نے جس چرچ کا تذکرہ کیا وہ ہولی ورجن کا ارمینیائی چرچ تھا، جو پارسی حکمرانوں کے تحت 1797 اور 1799 کے درمیان میڈن ٹاور کے سائے میں بنایا گیا تھا، جو 1984 میں سے ناکارہ ہو گیا تھا اور 1992 میں منہدم ہو گیا تھا۔ پرانا شہر کئی حلقوں میں تقسیم تھا، جو سماجی تقسیم کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ کبھی کبھی پرانے شہر کی ڈویژنوں کا نام اس کے مسجد کے نام پر رکھا گیا تھا، مثال کے طور پر جمعہ مسجد، کوارٹر شال مسجد، کوارٹر محمد یار مسجد، کوارٹر وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ نام سے انہوں نے دی تھی۔ دسمبر 2000 میں باکو کا پرانا شہر، جس میں شیروان شاہ کا محل اور میڈن ٹاور تھے، آذربائیجان کا پہلا مقام بن گیا جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر درجہ بندی میں لایا گیا۔ 3 سال بعد 2007 میں یونیسکو نے پرانے شہر کو عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں خطرے میں ڈال دیا۔ نومبر 2000 کے زلزلے سے ہونے والے نقصانات، تحفظ کے ناقص کارکردگی اور مشکوک بحالی کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی ثقافتی ورثے کمیٹی نے آذربائیجان کے بسیروں میں 2009 میں گرے شہر باکو کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی تعریف کی اور اسے خطرے سے دوچار فہرست سے نکال دیا۔ لمبے عرصے تک پرانے شہر کی ایک واضح علامت شہتوت کا ایک درخت تھا، جو جمعہ مسجد کے پیچھے واقع تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ درخت کئی 100 سال پرانا تھا۔ اس درخت نے پرانے شہر میں بہت سے اقوال اور گانوں میں اپنا راستہ بنایا اور ایک مقامی نشان بنایا گیا۔ وہ جگہ جہاں وہ درخت تھا اسے ملبیری ٹری اسکوائر کہا جاتا تھا، تاہم 1970 کی دہائی میں شہتوت کے درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس کا یہ وجہ تھا کہ قریبی تعمیراتی کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کاٹ دیا گیا تھا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، خادم بریالی سید اللہ پاما۔